السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کرسمس کے متعلق تھوڑی سی انفارمیشن دی جائے گی کہ کرسمس کیا ہے اور اس کو مسلمانوں کو وش کرنا چاہیے، عیسائیوں کو کہ نہیں، کہ ہمیں ہیپی کرسمس کہنا چاہیے یا میری کرسمس کہنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ان کا عیسائیوں کا کرسچن کا جو عقیدہ ہے نا کرسمس کے متعلق، پہلے تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، پھر آگے ہم اپنی ویڈیو شروع کریں گے۔ ہم بچپن سے آج تک کرسمس کو مناتے آ رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ کرسمس کا مطلب کیا ہے۔ کرسمس انگلش کے دو لفظ سے مل کر بنا ہے، کرائسٹ اور ماس۔ کرائسٹ کا مطلب ہے مسیح اور ماس کا مطلب ہے عبادت، یعنی مسیح کی عبادت۔ کرسمس انگلش کے دو لفظ سے مل کر بنا ہے، کرائسٹ اور ماس۔ کرائسٹ کا مطلب ہے مسیح اور ماس کا مطلب ہے عبادت، یعنی مسیح کی عبادت۔ تو جی ہاں، آپ نے دیکھ لیا کہ جو کرسچن کا عقیدہ ہے کرسمس کے متعلق کہ یہ جیسس علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کہتے ہیں کہ اس دن ہمارے خدا کی پیدائش ہوئی، اور کچھ مانتے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور اس دن خدا کے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اور یہ لڑکا بول رہا تھا کہ کرائسٹ کا مطلب ہے کہ مسیح، اور ماس کا مطلب ہے کیا؟ عبادت، مسیح کی عبادت، یعنی کہ مسیح کی عبادت کرنا، یہ میننگز ہیں کرسمس کے۔ تو جب ہم کسی کو میری کرسمس، ہیپی کرسمس کہتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کو مسیح کی عبادت کی خوشی ہو۔ ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہیپی کرسمس، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو کہ خدا پیدا ہوا 25 دسمبر کو، ٹھیک ہے نا، آپ کو مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 25 دسمبر کو خدا نے اپنا بیٹا پیدا کیا، خدا کا بیٹا پیدا ہوا، ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو تینوں میننگز میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ بالکل ہی اسلام کے الٹ ہی الٹ ہیں۔ اس سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے ہمارے بہت سے امکان ہیں کہ ہم اس سے خارج ہو سکتے ہیں، کفریہ کلمات، شرک والے اپنے منہ سے نکال کر، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بہت سے گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن صرف جو شرک ہے نا، اس کو میں کبھی نہیں معاف کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے اور اس کا ذکر اپنا قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں سورہ النساء آیت نمبر 48 میں لکھا ہوا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مقرر کرے، اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ اور سورہ النساء کے آیت نمبر 116 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن کی ورسوں میں کہ اللہ پاک جو ہیں وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور دوسرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ذکر بائبل میں موجود ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے، یشوع کی کتاب چیپٹر 23 ورس 16 میں، جب تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جس کا حکم اس نے تم کو دیا توڑ ڈالو گے اور جا کر اور معبودوں کی پرستش اور ان کے آگے سجدہ کرنے لگو، تو خدا کا قہر تم پر بھڑکے گا اور تم اس اچھے ملک سے جو اس نے تم کو دیا ہے جلد ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہاں پہ بھی کہ خدا کے علاوہ کس کی عبادت کرو گے تو ہلاک کر دی جاؤ گے اور ملک بدر کر دیے جاؤ گے۔ یا بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لڑکی کی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے اور عیسائیوں کا عقیدہ بھی دکھایا ہے، یا جیسس علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کرائسٹ کا مطلب ہے مسیح اور ماس کا مطلب ہے عبادت، مسیح کی عبادت۔ تو اس کا میرا اپنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ یشوع کی کتاب چیپٹر 23 ورس 16 تو اس لڑکے نے کبھی بھی نہیں پڑھی ہوگی، جہاں پہ لکھا کسی اور معبود کی بات نہیں کرنا، اور جیسس علیہ السلام کو جو گوڈ بول رہے ہیں۔ میرے چینل کے اوپر 6 ویڈیو موجود ہیں کہ جیسس علیہ السلام گوڈ نہیں ہے، 6 ویڈیو آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہتے ہیں تو ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا، ٹھیک ہے نا، خدا نے
25 دسمبر کو اپنا بیٹا پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں جناب، ٹھیک ہے. اور کچھ میننگز جو وہ لیتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام خدا ہیں، ٹھیک ہے نا، اور خدا زمین کے اوپر آیا، ہم یہ بھی اقرار کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جب ان کو کہتے ہیں کہ خوشی ہے ہمیں کہ خدا زمین کے اوپر آیا، ٹھیک ہے نا. ہمیں ان کو یہ ورڈ نہیں کہ ہمیں خوشی ہے عیسی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی، کیونکہ ہمیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں، ان کی سب کی ہمیں خوشی ہے اس دنیا میں آنے، کیونکہ انہوں نے کفر کے ساتھ لڑائی کی ہے اور کفر کو ختم کیا ہے. ہمیں اس لیے خوشی ہے ان کے اس دنیا میں آنے کی. لیکن ہم شرک نہیں کرتے، ہم جیسس علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، خدا کا بیٹا نہیں مانتے، خدا کا نبی مانتے، کیونکہ بائبل بھی اس کی گواہی دے رہی ہے، ٹھیک ہے. میرے چینل کے اوپر اگر آپ وزٹ کریں گے تو جیسس علیہ السلام کے بارے میں بہت سی آپ کو انفارمیشن حاصل ہوگی، ٹھیک ہے. میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جیزس کرائسٹ ان دا بائبل، انشاءاللہ وہ اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور وزٹ کریں کہ بائبل کے اعتبار سے جیسس علیہ السلام کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن مقصد میرا جو آج کی اس ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ ہم کرسچن اپنے دوستوں بھائیوں کو اکثر لوگ بولتے ہیں میری کرسمس، ہیپی کرسمس، ٹھیک ہے. ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کہ اپنا خدا کے بیٹے کی پیدائش مبارک ہو یا خدا کی پیدائش مبارک ہو، کیا یہ ہم اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ آپ یہ بتائیں مجھے. نہیں، ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں. پلیز اس گناہ سے بچیں. اور کچھ لوگ جو ہیں ادھر ہمارے پوسٹر لگائے ہوئے ہوتے ہیں کھمبوں کے اوپر، بازاروں میں، چوکوں میں، زیادہ تر سیاستدانوں نے یہ لکھ کر ڈالا ہوا ہوتا ہے پوسٹر کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کرسمس کے حوالے سے. تو یہ کام ہمیں شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہمیں یہ بالکل نہیں کرنے چاہیے. اور جب ہماری عید میلاد النبی آتی ہے نا، ہماری عید میلاد النبی آتی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آتا ہے، تو آج تک مجھے کسی میرے کرسچن دوست نے نہیں بولا کہ تجھے عید میلاد النبی مبارک ہو، ٹھیک ہے. میرے بہت سے کرسچن دوست ہیں، کسی نے نہیں آج تک بولا، ٹھیک ہے. لیکن ہم کیوں بولیں بھائی؟ پھر ہم تو گناہ کریں، حالانکہ عید میلاد النبی کہنا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کے ولادت کا دن مبارک ہو یہ کہنا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن خدا کے بیٹے کی پیدائش کا دن منانا تمہیں خوشی ہو، اور خدا کی پیدائش ہوئی ہے 25 دسمبر کو تمہیں خوشی ہو، یہ کہنا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور بلکہ یہ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں عید میلاد النبی کا بھی ذکر نہیں ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر کا بھی ذکر نہیں ہے. اسلامک انجینئر بولتا ہے اور کرسچن دوست بولتے ہیں. اس کے اوپر میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو بنا چکا ہوں، ان کو جواب دے چکا ہوں. قرآن سے تینوں عیدیں میں نے ثابت کی ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر، جس کا ٹائٹل میں آپ کو اسکرین کے اوپر شو کیے دیتا ہوں، اور اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے اور اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن انشاءاللہ دے دوں گا، وہاں سے آپ کو اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. میں نے تینوں عیدوں کا ذکر جو قرآن سے بتایا ہے. اور جیسس علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، یہ میں نے بھی ویڈیو بنائی ہے، ٹائٹل آپ کو شو کر کے دیتا ہوں اسکرین کے اوپر، اور لنک اس کا جو ہے میں آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا. خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ آپ نے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے. اور خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کس طرح نہیں ہے، یہ میں نے قرآن اور بائبل سے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں پلیز ایسا ہے کرسچن بھائیوں کو اپنے کو نہیں بولنا چاہیے کہ خدا کی پیدائش کا دن مبارک ہو یا خدا کے بیٹے کی پیدائش کا دن مبارک ہو. اور جب آپ میری یہ ویڈیو وزٹ کریں گے، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دوں گا، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو انشاءاللہ قرآن اور بائبل سے میں ثابت کروں گا کہ خدا کا کیسے کوئی بیٹا نہیں ہے، اور خدا کا بیٹا نہیں ہے. جیسس علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اس میں نے ثابت کیا ہوا ہے. اور ایک دو ریفرنس میں اس ویڈیو میں بھی آپ کو دیتا ہوں. قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 35، سورہ جن آیت نمبر 3، اور سورہ المؤمن آیت نمبر 91، سورہ توبہ آیت نمبر 30، سورہ بقرہ آیت نمبر 116، سورہ النساء آیت نمبر 171، اور سورہ الانعام آیت نمبر 101، اور سورہ یونس آیت نمبر 68، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111، سورہ الکہف آیت نمبر 4، سورہ مریم آیت نمبر 35، سورہ مریم آیت نمبر 88، سورہ مریم آیت نمبر 91، سورہ مریم آیت نمبر 92، سورہ الانبیاء آیت نمبر 26، اور سورہ الفرقان آیت نمبر 2، اور سورہ الصفات آیت نمبر 152، اور سورہ زمر آیت نمبر 4، اور سورہ زخرف آیت نمبر 81۔ یہ جو میں نے چند ریفرنس دیے قرآن پاک میں، یہاں پہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے
کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے، خدا کا کوئی بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کرسمس آتی ہے اور کرسچن کہتے ہیں کہ ہمارے خدا کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے، اور کچھ کہتے ہیں خدا کی پیدائش کا دن ہے، جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، تو ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں جناب کہ خدا کے بیٹے کی خدا کے بیٹے کی پیدائش آپ کو مبارک ہو، یا خدا کی پیدائش آپ کو مبارک ہو، تو یہ گناہ ہے۔ تو خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ ویڈیو میں لنک ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں، وہ ضرور دیکھیے گا، بہت سی انفارمیشن آپ کو حاصل ہوگی۔ ہمیں اپنے کرسچن بھائیوں کو یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ، اور ہمیں خوشی ہے عیسی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کی، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں وہ منانی بھی چاہیے، اور کہنا یہ چاہیے کہ اللہ نے 25 دسمبر کو یا کوئی بھی ڈیٹ ہو، ہمیں کون سا کنفرم ہے، کسی بھی تاریخ کو عیسی علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ خوشی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن خدا کے بیٹے کی یا خدا کی پیدائش ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور مجھے آج تک کسی میرے کرسچن دوست نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، میرے تو سننے کو آج تک نہیں ہے کہ کسی نے مجھے بولا ہو کہ یار تجھے بھی عید میلاد النبی مبارک ہو، نہیں بولا کسی نے، حالانکہ یہ شرکی یا کفریہ کلمات بھی نہیں ہیں، یہ بہت ہی پیارے سے اچھے سے لفظ ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مبارک ہو، ٹھیک ہے نا، ہم یہاں پہ شرک بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن کسی کرسچن نے آج تک نہیں بولا، لیکن مسلمان بولتے ہیں، پتہ نہیں سیاسی بیان ہے کیسی ہیں یار، یہ لوگ خدا کی نظروں میں خدا کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا گناہ کیا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا کا کوئی بیٹا بہت بڑا گناہ کیا، تو جو قوم کسی کی نقل کرے گی اسی میں گنی جائے گی، تو ہمیں ان کی نقل نہیں کرنی چاہیے، بیٹا خدا کا کسی کو نہیں بنانا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3456 اور داؤد شریف کی حدیث نمبر 4031 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، یعنی کہ جو کوئی اپنا قوم کسی دوسری قوم کی نقل کرے گی، مشابہت اختیار کرے گی، تو انہی میں گنی جائے گی۔ تو جیسس علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، اور کہتے ہیں ہیپی کرسمس کے اس دن کو خدا پیدا ہوا یا خدا کا بیٹا پیدا ہوا، تو کوئی ان کو اگر وش کرے گا تو وہ بھی انہی میں گنا جائے گا، پورا قصوروار ہوگا۔ تو ہمیں بالکل ایسے کلمات اپنے منہ سے نہیں نکالنے چاہیے، بالکل بھی نہیں نکالنے چاہیے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ سورہ مریم آیت نمبر 88، 89 اور 19 یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ان کا قول تو یہ ہے اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یعنی کہ کرسچنوں کا قول یہ ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کرسچن کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، یعنی کہ بہت ہی بری اور بھاری چیز لائے ہو، یہ کہ خدا نے بیٹا جنا، نہیں، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آگے لکھا ہے، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یعنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اس قول کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے جو کہتے ہیں نا کہ خدا نے بیٹا جنا، اس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے۔ تو یعنی کہ خدا کو اتنی یہ بات اچھی نہیں لگی، ناگوار پسند نہیں آئی، ٹھیک ہے، کہ خدا نے یہ فرمایا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اس بات کی وجہ سے زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو یعنی کہ اتنی یہ بری بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کہنا۔ اور اس سے آگے لکھا ہوا ہے اپنا کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے، یعنی کہ خدا کا کوئی بیٹا بنانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں یہ لوگ، ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے، یعنی کہ خدا کی یہ شان نہیں کہ اس کا کوئی بچہ ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ یقین مانو جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ مسیح بن مریم ہی خدا ہے، وہ لوگ کافر، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ تو جیسس علیہ السلام خدا نہیں تھے، میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، میں نے قرآن اور بائبل سے ثابت کیا ہے کہ جیسس علیہ السلام گاڈ نہیں ہے۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا
کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی کہ وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جو انہوں نے کہا کہ مسیح بن مریم اللہ ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک یہاں پر فرما رہے ہیں اتنا جلال ہے اللہ پاک کو ان باتوں کے اوپر، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسیح بن مریم ہی خدا ہے، اللہ پاک کو اتنا جلال آیا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنا وہ لوگ کافر ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسیح علیہ السلام خدا ہیں، وہ لوگ کافر ہیں، پہلی تو بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں مسیح بن مریم اور اس کی والدہ اور تمام روئے زمین والوں کو خدا ختم کر دے، ہلاک کر دے، ٹھیک ہے، تو کون بچا سکتا ہے؟ کون اختیار رکھتا ہے خدا کے معاملات میں؟ یعنی کہ اتنی بڑی بات ہے جس کے اوپر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میں مسیح بن مریم اور ان کی والدہ اور روئے زمین کو ختم کر سکتا ہوں، اس بات کے اوپر تو کون چھڑائے گا ان کو؟ تو برائے مہربانی میری آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی جان، تمام کرسچنوں سے، غیر مسلموں سے اور مسلمانوں سے کہ ایسے کفریہ کلمات اپنے منہ سے نہ نکالا کریں، ٹھیک ہے نا، تو ان سے بچیں۔ خدا شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اور گناہوں کو چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس کا ذکر میں نے بائبل سے بھی آپ کو ریفرنس دیا تھا اور قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اور کچھ لوگوں کا اب اعتراض ہے کہ پاکستان میں اپنا عیسائیوں کے اوپر، کرسچن کے اوپر بہت ظلم ہو رہے ہیں، ان کو آزادی نہیں ہے، وہ غلام ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب میں چند جھلکیاں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پاکستان میں کتنی جوش و خروش کے ساتھ کرسچن جو ہے وہ کرسمس منا رہے ہیں، اس کا مطلب ان کو پوری یہاں پہ آزادی حاصل ہے۔ مقصد کیا ہے کرسمس کا؟ جی ضرور ضرور۔ فرسٹ تو اس میں یہ ہے کہ یسوع مسیح جس کو آپ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، ان کی ولادت کا دن جو ہے وہ اس کے حساب سے ہم اس کو مناتے ہیں۔ آج مسیحی برادری کی عید بھی ہے، تو میں اور طوبا انصاری آج ان کی بستی میں، ان کے محلے میں پہنچے، ویری ایکسائٹیڈ، اور کتنی خوبصورتی سے چیزیں سجائی گئی ہیں میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں تو پورا جائزہ لے آئی، اتنی خوبصورت ہے، تیاریاں کی ہوئی آج کے دن کی، آپ کو بھی دکھاتا ہے، ہمیں پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کرسمس ٹری بنایا ہوا ہے، سنو مینز بنائے ہوئے ہیں، تو لیٹس گو۔ آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ سیاست ڈاٹ پی کے ہر طرح کی سولیڈیرٹی شو کرتا ہے مسیحی برادری کے ساتھ۔ پاکستان میں رہنے والی کوئی بھی اقلیتیں، ان کے ساتھ ہم بھرپور طریقے سے اپنے ادارے کی طرف سے سولیڈیرٹی شو کرتے ہیں، اور ان کی عیدوں میں شامل ہونے اور آپ کو شامل کرنے کے لیے آج فرانس کالونی میں ہم موجود ہیں۔ اور مذہب کی بات آپ نے کی ہے، تو ہر مذہب کی رسپیکٹ کرنا ہر مذہب کا فرض ہے، تو آ جائے۔ عید کے موقع پہ نا کرسچنز بھائی لوگ ہمارے جو ہے کافی زیادہ وہ جو ہے ہماری عید بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور آج ہم ان کے عید پر سیلیبریٹ ایک بڑی کرنے دلچسپ آئے بات ہے ہیں۔ طوبا انصاری، اگر یہاں پر کھڑے ہیں، منظر دیکھیں، ان کا عید سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بہت یونیک ہے۔ ہاں، اور میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے، ویسے لائیو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا، آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہے؟ نہیں، میں آتا رہتا ہوں، ہم شرکت کرتے ہیں، لیکن دیکھیں نا جس طرح سے سجاوٹ کی گئی، ڈیکوریشن، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، نہیں ایک دن کا تو لگ بھی نہیں رہا، تقریباً 10 دنوں سے یہ تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے سارے بچے اتنے کیوٹ سے بچے ادھر ہیں۔ روحان کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ؟ اچھا لگ رہا ہے۔ آپ نے کپڑے شپڑے جوتے نئے سارے پہنے ہوئے، عید کی شاپنگ کی تھی؟ جی کب کی تھی؟ گریٹ کیوٹ، 25 کو 25 کو، آج تو 25 ہی ہے، یعنی آج سے پہلے کی ہوگی، آج دن میں شاید کی ہوگی، آج دن میں کی ہے شاپنگ۔ اچھا، زبردست جی، مزہ آ رہا ہے جی۔ جی، انجوائے کریں، ہمیں بھی انجوائے کروائیں۔ ایک اہم بات میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سیاست اور پی کے کی ٹیم کا حصہ ہیں، ہمارے دوست ہیں، شرون طارق بھی ہمارے اس فیملی کا سیاست اور